خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی بے عیب نام میں ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میری دعا ہے خدا کے کلام میں، خدا کی محبت میں اور اس کے زور میں آپ بڑھتے اور ترقی کرتے رہیں۔ خداوند آپ اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے۔ میں آج آپ کے سامنے خدا کے زندہ معتبر کلام کی خدمت سر انجام دینے کو ہوں، اور آج کا حوالہ زبور کی کتاب میں سے پہلا زبور، اس کی پہلی آیت۔ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور کی کتاب گیتوں، دعاؤں اور مناجات کی کتاب ہے، جس میں خدا کی حمد و ثنا اور خدا کی پرستش کے گیت، مدد، نجات، رہائی کے لیے ہمیں دعائیں ملتی ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی ان زبوروں کو اپنی خدمت کے دوران بہت دفعہ استعمال کیا، اور بہت ساری آیات خداوند یسوع مسیح نے زبور کی کتاب میں سے اپنی خدمت کے دوران کوٹ کی، اور پھر اس کے بعد نئے عہد نامہ کے اندر بھی بہت سارے شاگردوں نے اور بہت سارے مصنفین نے ان حوالہ جات کو جو زبور کی کتاب کے اندر ہیں ان کو کوٹ کیا ہے۔ یہ زبور جو ہے، یہ قوانین پر، خدا کے احکامات پر اور خدا کی شریعت پر زور دیتا ہے۔ اس کتاب کے اندر یعنی بائبل مقدس کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے فوائد جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 1 سے لے کر آیت 3 تک جو ہے اس آدمی کی خوشی اور برکت کا دار و مدار بتایا گیا ہے۔ وہ اس بات پر ہے کہ وہ خدا کے کلام پر عمل کرے اور خدا کی برکات کو حاصل کرے۔ اور آیت 4 سے ہم اس زبور کے اندر دیکھتے ہیں کہ آیت 4 سے بے دینوں کی حالت کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جب لفظ ہم مبارک پڑھتے ہیں تو اس کے جو معنی ہے وہ بہت وسیع ہے، یعنی کہ نعمتوں کی کثرت سے بھرپور۔ مبارک ہے وہ جو خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، وہ مبارک شخص ہے۔ کون بلیسڈ ہے، کون مبارک ہے، کون نعمتوں کا لطف اٹھانے والا ہے؟ وہ جو شریر کی صلاح پر نہیں چلتا ہے۔ آیت 1 کے اندر وہ شخص مبارک ہے، وہ شخص بلیسڈ ہے، وہ شخص خدا کی نعمتوں سے آسودہ اور ان کا لطف اٹھانے والا ہے، جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے اور شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا ہے۔ شریروں سے مراد وہ لوگ جو بے دین ہیں، شریروں سے مراد وہ لوگ جو خدا کے کلام سے دور ہیں۔ اور بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ کے اندر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا۔ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو ضرور ہے کہ وہ دونوں گڑھے میں گریں گے۔ بے دین کی زندگی کی حالت تاریکی کے اندر ہے، وہ تاریکی میں زندگی گزار رہا ہے، شریر تاریکی کے اندر ہے۔ اور تاریکی اور نور کا کیا جوڑ ہے؟ تاریکی اور نور کے راستے جدا ہیں، کبھی تاریکی نور کو راستہ نہیں دکھا سکتی ہے، اور شریر جو ہے وہ تاریکی کے اندر ہے، وہ تاریک ہے، وہ اندھیرے میں ہے۔ اس لیے بائبل کہتی ہے مبارک ہے وہ شخص جو کسی تاریکی کے اندر رہنے والے کی اصلاح پر نہیں چلتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ صلاح اور مشورہ جو ہے میرے عزیزوں، وہ بے دین اور غیر نجات یافتہ لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ فیصلے، مشورے اور ایسی باتیں جو ہم اپنی زندگی کے اندر فیصلے کرتے ہیں،
جو ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں ہم غیر نجات یافتہ لوگوں سے، بے دین لوگوں سے کرتے ہیں مشورے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعائیں ہم خدا کے خادموں سے کرواتے ہیں، پھر مشکل میں پڑ جاتے ہیں، پریشانیوں میں پڑ جاتے ہیں، دعائیں پھر ایماندار کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا مجھے اس مشکل سے نکال، دعائیں پھر خدا کے خادم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح بہت سارے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مبارک ہونے کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والا مبارک ہے، خدا کے کلام کے مطابق چلنے والا مبارک ہے، اور تب اس کی زندگی کے اندر امن ہے، تب اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ سکون ہے۔ اور لکھا ہے، اور دوسری بات ہے کہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، یعنی گنہگاروں کی راہ میں قائم نہیں ہوتا، گنہگاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ کوئی گنہگار خدا کی حضوری میں کھڑا نہیں رہ سکتا، کوئی گنہگار جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ مبارک ہے، بلیسڈ ہے، بابرکت ہے وہ شخص، خوش قسمت ہے وہ شخص اگر وہ شخص نجات یافتہ ہے اور پانی اور روح سے پیدا ہوا ہے اور اس کے دل کی تجدید ہوئی ہے، اور وہ گنہگاروں کے درمیان کھڑا نہیں رہتا ہے۔ وہ شخص مبارک ہے کیونکہ وہ نیک لوگوں میں اور مقدسوں کی جماعت میں کھڑا رہنے والا شخص ہے۔ وہ شخص مبارک ہے جو مقدسوں کے درمیان کھڑا ہے، جو ایمانداروں کی جماعت میں ہے، اور جس کے دل کی تجدید ہوئی ہے، جس کا دل نیا ہو گیا ہے، اور جس نے روح اور پانی سے اپنے آپ کو دھویا ہے، اور جس نے مسیح کو قبول کیا اور مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے اور نجات یافتہ ہے، وہ کبھی خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ برائی کے منصوبے باندھنے والے لوگ ہیں۔ تیسری بات لکھا ہے کہ وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ ٹھٹھا بازوں کی مجلس، مذاق اڑانے والے، توہین امیزہ باتیں کرنے والے، اور جہنم اور جنت اور خدا کی بادشاہی اور خدا کا کلام، خدا کے خادموں، نیکی کے کاموں اور خدا کے کاموں کا مذاق اڑانے والے ٹھٹھا باز ہیں۔ خدا کے لوگوں کا مذاق اڑانے والے ٹھٹھا باز، عیب جوئی کرنے والے ٹھٹھا باز، بدگوئی کرنے والے ٹھٹھا باز۔ ٹھٹھا باز وہ لوگ ہیں جو کوئی نیکی کے کام کرنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہے، ایسے لوگ خدا کو پسند نہیں ہے۔ بلیسڈ مبارک شخص ہے، کیونکہ مبارک شخص کے پاس بہترین فلسفہ ہے، مبارک شخص کے پاس بہترین نظریہ ہے، مبارک شخص کے پاس بہترین سوچ ہے، مبارک شخص کے پاس زندہ خدا کا کلام ہے، اور مبارک شخص کے پاس مکمل ضابطہ حیات خدا کا زندہ کلام ہے۔ وہ مبارک ہے، وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھے گا۔ مبارک شخص میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، وہ شخص ہے جو برائی کی راہ پر نہیں چلتا، نہ وہ چلتا ہے، نہ وہ کھڑا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ بیٹھتا ہے ایسے لوگوں میں۔ وہ مبارک شخص ہے۔ مردہ، گنہگار اور گناہ کو دوست رکھنے والے ٹھٹھا باز، خطا کار، شریر لوگ ہیں، اور یہ لوگ اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو خدا رحیم ہے، وہ فضل کرنے والا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح چلتے ہیں، ہم کس طرح بیٹھتے ہیں، اور ہم کس طرح کھاتے پیتے اور کن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے چلتا، کھڑا ہوتا یا بیٹھتا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے اس پیغام کو سن رہے ہیں، ہمارا بیٹھنا کہاں ہے، ہمارا چلنا کہاں ہے، ہمارا کھڑا ہونا کہاں ہے، کن کے درمیان ہے ہم، ہماری روزمرہ زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم مبارک اس لیے ہیں کیونکہ ہماری قیمت ادا کی گئی ہے،
ہم مبارک اس لیے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے قیمتی خون سے ہمیں خریدا ہے۔ مبارک وہ شخص ہے، مبارک وہ شخص ہے جو خدا کی نجات دیکھتا ہے، مبارک وہ شخص ہے جو خدا کے رحم کو اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ہے، اور خدا کی نجات، خدا کا رحم، خدا کی مہربانی خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور ابلیس کی قید سے جس نے ہمیں آزاد کیا ہے اور شریر کی قید سے ہمیں رہائی دی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہم مبارک اس لیے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے مخلوق ہوئے ہیں۔ ہم مبارک اس لیے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کے بیٹیاں بیٹے کہلاتے ہیں۔ ہم مبارک اس لیے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں دنیا سے الگ کیا ہے۔ ہم چنے ہوئے، الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے بائبل کہتی ہے مبارک وہ شخص ہے، مبارک ہے ہم، بلیسڈ ہیں ہم، بابرکت ہیں ہم۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر ہم مبارک ہیں، اگر ہمیں مسیح نے خریدا ہے، اگر ہم اس کی صلیب پر ایمان لائے ہیں، اس کے کفارے پر ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں اور خداوند یسوع مسیح ہمارا کفارہ ہے، اور وہ ہمیں اپنے لہو سے دھوتا ہے اور وہ ہمیں پاک کرتا ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلاتا ہے، تو اگر ہم بلائے ہوئے ہیں، ہم مبارک کیے گئے ہیں، تو پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ ایسے بہن بھائیوں سے بھی التماس کرتا ہوں جن کی راہیں درست نہیں ہے، جن کے راستے درست نہیں ہیں، جن کی محفلیں درست نہیں ہیں، جن کی کمپنی درست نہیں ہے، بابرکت بہنیں، بابرکت بھائی بنے، بابرکت بنے، نعمتوں کا لطف اٹھائیں، صلیب پر دھیان کریں، مسیح پر دھیان کریں۔ میں ایسے بہن بھائیوں سے کہتا ہوں بائبل مبارک اسی کو کہتی ہے جس کا دھیان خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر، جس کا دھیان خدا کی تعلیم پر، جس کا دھیان خدا کے کلام پر، جس کا دھیان دن رات خدا پر رہتا ہے، وہ مبارک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس صلیب کے پاس نہیں آ رہے، ان کے پاس بھی موقع، وہ مبارک بننے کا ان کے پاس آج موقع ہے۔ توبہ کریں، رجوع کریں تاکہ مسیح یسوع کی رفاقت انہیں حاصل ہو سکے، خدا کے زندہ معتبر ابدی کلام کی رفاقت انہیں حاصل ہو سکے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا اور اس زندگی کا لطف اٹھانے کا جو ٹیسٹ، جو مزہ ہے، وہ خدا کے کلام پر عمل کرنے کے سبب سے۔ شریر اور ان کے کام برباد ہو جائیں گے، یاد رکھیں بائبل میں آگے اس کا رزلٹ بھی موجود ہے۔ جو شریر ہے، جو برا ہے، جو گنہگار ہے، جو خطا کار ہے، جو بار بار جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور جس سے لذت ملتی ہے گناہ کرنے سے، زبور کے اندر، پہلے زبور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ فنا ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے، وہ مٹ جائیں گے۔ خدا کی عدالت قریب ہے، اس میں وہ قائم نہیں رہے گا جو گنہگار ہے، وہ کبھی خدا کی عدالت میں قائم نہیں رہے گا، اور وہ کبھی صادقوں کی جماعت میں قائم نہیں رہے گا۔ جو خطا کار ہے، جو ٹھٹھے باز ہے اور جو شریر ہے، وہ قائم نہیں رہے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایمانداروں کا اجر ہے، خدا ایمانداروں کا اجر ہے۔ جو مر جائیں، فنا ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ جو زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ مبارک ہے وہ شخص۔ آپ اور میں مبارک ہو سکتے ہیں، لیکن مبارک ہونے کے لیے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے، اپنے گناہوں کو ترک کرنا ضروری ہے، اپنے خدا کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ پھر ایسا شخص آگے لکھا ہے اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ وہ بلیسڈ ہے، وہ بابرکت ہے جس کا دھیان خداوند کے کلام پر ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے اور توفیق دے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں،
تاکہ بہت سا پھل لا سکیں. آمین.